اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان ہیں حجت الاسلام جناب مولانا فیضان حیدر صاحب جوادی۔ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں اور بغیر کسی تاخیر کے اپنے پروگرام شروع کرتے ہیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ انشاءاللہ مزاج بخیر آغا، الحمدللہ۔ اگر اجازت ہو پروگرام شروع بسم کریں۔ اللہ بسم اللہ، شروع۔ آئیے دیکھتے ہیں سوال سب سے پہلے کہاں سے۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میں اسمت فاطمہ ممبئی سے بول رہی ہوں۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ جیسے کسی کو فالج مار دیتا ہے تو سورہ بنی اسرائیل کی جو آیت ہے اس کو لکھ کر تیل میں ملا کر مالش کرنے سے جلدی شفا مل جاتی ہے، تو ہاتھ اور پیر دونوں میں فالج مارا ہے، تو کیا اس تیل کی مالش پیر میں بھی کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم شفا کے لیے کر رہے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ آپ ہمارے سوال کا جواب ضرور دیں، شکریہ، خدا حافظ۔ یہ بہن کا سوال ہے کہ اگر کسی کو لقوا ہو جائے جس کو فالج بھی کہتے ہیں، جی، پیرالسس، تو اٹیک اگر آ گیا ہے تو اس میں جس قرآن کی آیت کا انہوں نے ذکر کیا ہے اس کے جی، تیل پہ دم کر کے دم کر ہاتھ پہ، تو کیا پیر پہ مالش کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جہاں پر بھی انسان کو مرض ہے اور اس مقام پر اگر اس کو مالش کرنے کی ضرورت ہے یا تیل لگانے کی وہاں پر ضرورت ہے تو بالکل وہاں پر استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ بہت شکریہ۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہم رانچی سے بول رہے ہیں اور مولانا صاحب سے پوچھنا ہے کہ رمضان مبارک میں مستورات بھی اعتکاف میں بیٹھتے ہیں گھروں میں، وہ جائز ہے، صحیح ہے کہ غلط ہے؟ اور دوسرا سوال ہے کہ اعتکاف میں چھوٹے چھوٹے لڑکے جیسے 9 جماعت میں پڑھتے ہیں، 10ویں میں پڑھتے ہیں، ان کا جائز ہے کہ نہیں؟ یہ پوچھنا ہے مولانا صاحب۔ یہ سوال میں اور زیادہ اس میں گنجائش پیدا کرنے کی کوشش کروں گا کہ ماہ مبارکہ رمضان میں اعتکاف، پہلی بات تو یہ بتا دیجئے کہ اعتکاف صرف شہر کی جامع مسجد میں ہو سکتا ہے یا ہر مسجد میں ہو سکتا ہے؟ جی، فقہ جعفریہ۔ میں ایک کام کرتا ہوں کہ ریفرنس کے ساتھ اس مسئلے کو حل کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ جو اعتکاف سے متعلق جو باتیں ہیں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اعتکاف کہتے ہیں مسجد میں ٹھہرنے کو، جی، یعنی انسان مسجد کے اندر وہ 3 دن تک رکے۔ منیمم جو اس کی مدت ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم 3 مکمل دن ہو اور 2 مکمل راتیں ہوں۔ اس 3 دن کے مسجد کو ٹھہرنے کو کہا جاتا ہے معتکف ہونا یا اعتکاف کرنا۔ اصل میں یہ 4 مسجدوں کے لیے بیان ہوا ہے: مسجد الحرام، مسجد النبی، مسجد کوفہ اور مسجد بصرہ۔ جی، اس کے علاوہ شہر کی جامع مساجد کے لیے، جامع مسجد میں بھی ایک قید یہ رکھا ہے، خود آغا سیستانی نے آگئے اور دیگر مراجع نے جو بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ مسجد جہاں پر لوگ اکٹھا ہوتے ہوں، ایسا نہیں ہے کہ مثلا ایک مسجد ہے جو سال بھر بند رہتی ہے، اس کو ہم نے کھولا ہے کہ لوگ جا کر کے وہاں پہ معتکف ہو جائیں، ایسی مسجد نہیں، جہاں پہ ریگولر نماز ہوتی ہو، نماز کے لیے وہ کھلتی ہو، بھلے ہی جمعہ نہ ہو پاتا ہو۔ مثلا 2 مسجدیں ہیں نزدیک ہیں، ایک جگہ جمعہ ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے دوسری جگہ جمعہ نہیں ہو سکتا، لیکن مستقل طور پر لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں، ایسی مسجد میں اعتکاف ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی چاہے کسی امام باڑے میں، کہیں امام بارگاہ میں، کسی درگاہ میں، تو وہ جگہ جو ہے وہ یا کسی عام مسجد میں، کسی عام مسجد میں، بشرط کہ وہ جہاں پر لوگ جمع ہوتے ہیں۔ لیکن امام بارگاہ، مسجد، امام بارگاہ، امام باڑے، درگاہ، اس طریقے کی جگہ پر اعتکاف نہیں ہو سکتا ہے۔ اور خواتین جو اعتکاف گھر میں کرتی ہیں، خواتین گھر میں اعتکاف پاسبل ہی نہیں ہے، کیونکہ اصل جو ہے وہ 4 مسجدوں کے لیے ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ نوبت آتی ہے شہر کی وہ مساجد جس میں لوگ جمع ہوتے ہیں، اسی لیے ان کو جامع مسجد کہا جاتا ہے، یا وہ مسجد جس میں نماز جمعہ پڑھائی جاتی ہے۔ پہلے مرحلے پہ نماز جمعہ والی ہی مسجد۔ گھر میں جو لوگ معتکف ہو جاتے ہیں یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے، اور جب اس کی شرائط جو ہے، جو اس کی کنڈیشنز ہیں وہ فلفل نہیں ہوگی تو آٹومیٹکلی آپ کرتے رہیے۔ وہ گھر میں اپنے آپ کو قید کرنا تو ہو سکتا ہے لیکن اعتکاف نہیں ہو سکتا۔ تیسرا مسئلہ انہوں نے بچے لیکن 10ویں 11ویں میں اگر بالغ ہیں جی، تو ان بچوں کا اعتکاف اس میں کرنا جی معتکف کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کے اوپر روزہ واجب ہو، یعنی مسافر اگر یہاں سے میں اٹھ کر کے کہیں چلا جاؤں، 3-4 دن کے لیے مثلا میں یہاں سے چلا جاؤں کوفے کہ وہاں جا کے میں مسجد میں رکوں، تو
تو اگر میرا روزہ وہاں پورا نہیں ہے تو میرا اعتکاف بھی صحیح نہیں ہے. مجھے کم از کم 10 دن کے لیے وہاں پہ قصد سفر کرنا ہوگا، کیونکہ اعتکاف کی شرط اصلی میں سے روزہ رکھنا ہے. جی صرف وہاں جا کے بیٹھ جانا نہیں ہے، اپنے آپ کو مسجد میں رکھنا، 3 دنوں تک مستقل روزہ رکھنا، اور اپنے آپ کو دنیاوی امور سے دور رکھنا اور مشغول عبادت رہنا. جی اس چیز کو کہا جاتا ہے. اور اس میں جو ہے وہ رمضان کی بھی قید نہیں ہے، سال میں کبھی بھی آدمی کر سکتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ رمضان میں حالانکہ اس کی تاکید ہے، پیغمبر اسلام جو ہے وہ آخر کے 10 دن میں مسجد میں رہا کرتے تھے. اس کے علاوہ ماہ رجب میں بھی جو ایام بیز ہے جی اس میں بھی اعتکاف کی بہت زیادہ تاکید ہے. تو یہ ایام ہے جہاں پر اعتکاف کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی اگر کوئی معتکف ہونا چاہے تو وہ ہو سکتا ہے. 3 دن منیمم ہے، اس کے آگے انسان کو اختیار ہے کہ وہ کتنے دن رہنا چاہتا ہے. لیکن اگر 5 دن رہ گیا ہے تو چھٹے دن اس کو رہنا ہے، 2 دن رہ گیا ہے تو تیسرے دن رہنا ہے، ورنہ پھر اگر اعتکاف باطل کرتا ہے تو اس کے بہرحال کفارات ہیں وہ اس کو ادا کرنا. نہیں، انہوں نے جو سوال کیا بچے 10ویں بچے کیا، جی دیکھیے، جس طریقے سے نماز اس کے اوپر واجب نہیں ہے لیکن پڑھتا ہے تو ہم اس کو انکریج کرتے ہیں. جی تو اگر رہتا ہے تو یقیناً اللہ اس کو ثواب دینے والا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. شکریہ آغا. اگلا سوال دیکھتے ہیں کس کا. السلام علیکم، میرا نام عمران انصاری ہے اور میں پونے مہاراشٹر سے بات کر رہا ہوں. اگر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہم انٹراڈے ٹریڈنگ شیئر مارکیٹ میں کر سکتے ہیں. پھر دوسرے علماء سننے تو علماء فرماتے ہیں کہ جب تک شیئر ہمارے نام پر ہوتا نہیں ہے تب تک ہم اسے بائی سیل نہیں کر سکتے ہیں. یہ میں سوال آپ سے کہ کیا ہم انٹراڈے ٹریڈنگ ایک ہی دن میں بائی اور سیل کر سکتے ہیں، اور جو لیوریج ہمیں انٹراڈے میں ملتا ہے مطلب جو ہمیں 20% ہی کیپٹل پے کرنا ہوتا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ پلیز مجھے بتائیں. اس سے قبل بھی اس مسئلے پہ تقریباً یہی ایسے ہی مسئلہ تھا، جواب دیا جا چکا، لیکن پھر ایک بار سوال آیا ہے شیئر مارکیٹ کے سلسلے میں. آپ کیا فرماتے دیکھیے، ٹریڈنگ کا جسے کہا جاتا ہے، ٹریڈنگ کہتے ہیں خرید و فروخت کو. جی کوئی چیز آپ بائی کریں اور اس کو سیل کرنے کو. اب وہ انٹرا ڈے سیم ڈے بائنگ اینڈ سیلنگ ہو تو بھی صحیح ہے، اور ایک دن رکھ کر کے بیچنا چاہیں تو بھی صحیح ہے. سال بھر رکھیں، 2 سال رکھیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. 2 چیز کی طرف یہاں متوجہ رہنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو آپ ٹریڈ کر رہے ہیں، جو بھی شیئر آپ خرید رہے ہیں یا بیچ رہے ہیں، وہ اس کا خریدنا اور بیچنا جائز ہو. جی مثال کے طور پر ایسی کمپنی کا شیئر خریدنا یا بیچنا جو حرام کام میں مبتلا ہے. جی مثلا شراب کی کوئی کمپنی ہے، اب مجھے پتا چل جائے، مجھے انسائڈ انفارمیشن مل جائے کہ اس کمپنی کے شیئر بڑھنے پرائسز بڑھنے والے ہیں، تو میں جا کے خرید لوں. تو یہ کہوں کہ میں شیئر خرید رہا تھا، مجھ سے شراب نہیں خرید رہا ہوں، تو نہیں. چونکہ ٹیکنیکلی اس میں جو پرائس میں جو فلکچویشن ہے وہ ڈائریکٹلی پروپورشنیٹ ہے اس شراب کی ڈیل سے. جی لہٰذا ایسی چیز جسے مکاسب محرمہ کہا جاتا ہے، ایسا کسب یا ایسا پیسہ حاصل کرنا جو حرام چیز سے ہو، اس چیز سے انسان کو بچے رہنے کی ضرورت ہے. جی اس کے علاوہ دوسری چیز جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جو انہوں نے بھی ایک سوال کیا، کیونکہ وہ میں ڈاؤٹ کلیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی چیز ہوتی ہے کہ آپ، انہوں نے کہا کہ ہم 20% ہی پے کر کے وہ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی آپ ٹریڈ تبھی کر رہے ہیں، کوئی چیز بیچ پا رہے ہیں، یعنی جو شیئر کا اوریجنل مالک ہے اس نے آپ کو اجازت دی ہے. جس طریقے سے اپنے یہاں نارملی ہوتا ہے کہ مثلا کسی کو گھر بیچنا ہے تو کسی ایجنٹ سے کہہ دیا، پھر اس کے بعد ہم اس کو کچھ کمیشن دے دیتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طریقے سے یہاں پر بھی یہ مسئلہ بھی کلیئر رہے کہ جو اگر آپ بیچ رہے ہیں تو اس میں آپ کو کوئی گناہ خدا نخواستہ نہیں ہے. تو یہ 2 چیز کا خیال رکھیں. خاص طور پہ اس پہلی چیز کا زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کس چیز کے، کس کمپنی کے شیئر جائز ہو. ہاں وہ جائز ہو، خدا نخواستہ ایسی چیز نہ ہو جس کی خرید و فروخت جائز ہو. جیسے اس وقت جو ہے وہ ایک بڑا مسئلہ چل رہا ہے، وہ پروڈکٹس جو کہ ظلم کو سپورٹ کرتا ہے، تو ایسے پروڈکٹس کو اس وقت کم از کم اوائڈ کرنا چاہیے. جی بہت بہت شکریہ آغا. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب، میں فیضان بہار ساسارام روہتاس سے بول رہا ہوں. مولانا صاحب، میرا سوال یہ تھا کہ کسی کے اگر شوہر ختم ہو جاتے ہیں تو ان کو لونگ چوڑی ووڑی اتارنا ضروری ہوتا ہے یا نہیں؟ پلیز اس کا خلاصہ کر دیجیے. السلام علیکم. یہ فیضان صاحب کا سوال ہے. فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی خاتون بیوہ ہو جاتی ہیں، ویڈو ہو جاتی ہیں، جی جی
ودوا ہو جاتی ہیں، تو یہ ایک ہندوستانی رسم ہے کہ اس میں ناک کی لونگ، ہاتھ کی چوڑیاں توڑ دی جاتی ہیں، اتار دی جاتی ہیں. شریعت کیا کہتی ہے اس سلسلے؟ دیکھیے، شریعت کا کہنا یہ ہے کہ ایام عدت وفات میں، جس زمانے میں وہ عدت سے گزر رہی ہے، اس زمانے میں خاتون کو چاہیے کہ وہ زینت کے جو سامان ہیں وہ اپنے جسم پر زیب تن نہ کرے اور اس کو اوائڈ کرے. اب اگر زینت کا سامان جو ہے وہ ناک کی کیل زینت میں شمار ہوتی ہے تو اس کو اسے اوائڈ کرنا پڑے گا، یا اگر چوڑیاں ہیں. لیکن یہ جو ہمارے یہاں توڑنے کا رسم ہے جی کہ اگر نہیں پہنا ہے تو اس کو پہنا کے پھر توڑوائیے، جی تو یہ اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. یہ ہمارے یہاں جو ہے وہ ظاہر غیر قوم سے جو ہے ہمارے یہاں یہ رسم بنی ہے، وَإِلَّا توڑنے کا ایسا کوئی رسم نہیں ہے. آپ شرافت سے اتار کے رکھ بھی دیں گے تو بھی آپ کافی ہے. جی شکریہ آغا. آپ کیا فرماتے ہیں؟ السلام علیکم، میرا نام سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں. علی جاوید جیدی صاحب اور حجت الاسلام کی خدمت میں بہت بہت سلام. سوال کیا ہے کہ اسلام میں سلام کے آداب کیا ہے، بیان فرمائیں. حدیث معصومین علیہ السلام میں وارد ہوا ہے کہ بڑا چھوٹے کو سلام کرے. حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے سلام کرنے میں پہل کیا کرتے تھے. حدیث معصومین کیا ہے، کن لوگوں کو سلام کرے، کن لوگوں کو سلام نہ کرے، جواب عنایت فرمائیں. شکریہ، خدا حافظ. میں سوال کو مختصر کر دوں. جی. آداب سلام کیا ہے؟ آداب سلام یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کو دیکھتا ہے تو سلام کرنے میں سبقت کرے، یعنی انیشیٹ کرے، جلدی کوشش کرے کہ وہ خود کرے. اس میں جو ہے میں ایک حدیث کے سہارے سے میں بیان کرنا چاہوں گا. مراجع نے بھی اسی حدیث کو اپنا ایک مسئلے کے جواب میں اس کو ارشاد فرمایا. جی بیان کیا ہے. وہ یہ ہے کہ امام صادق سے منقول ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ چھوٹا جو ہے وہ بڑے کو سلام کرے، اور گزرنے والا جو انسان گزر رہا ہے وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے. اور اگر دو گروپ ہیں کہ جہاں پر مثلا 4-5 آدمی مسجد میں اندر آ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ 20 آدمی اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تو جو لوگ کم ہیں جو باہر سے آ رہے ہیں، یا جو چھوٹا گروپ ہے وہ بڑے گروپ کو سلام کرے. اور اسی کی طریقے سے ایک دوسری جگہ پر امام صادق سے ہی منقول ہے کہ وہ اگر کوئی سوار ہے تو وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے، اور اگر بیٹھا ہوا ہے تو وہ کھڑے ہوئے کو سلام کرے. اسی طریقے سے چھوٹا جو ہے وہ بڑے کو سلام کرے. عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ بڑا جو ہے وہ چھوٹے کو سلام کرے. تربیت کے لیے بہترین ہے کہ بڑے جو ہے وہ چھوٹوں کو سلام کرے، لیکن طریقہ یہ ہے ادب میں کہ چھوٹے جو ہے وہ بڑوں کو سلام کریں. اسی طریقے سے مولا کائنات سے بھی منسوب ہے ایک روایت کہ جیسا کہ برادر عزیز نے آخر میں فرمایا کہ کن کو سلام کا جواب نہیں دینا ہے. اس سلسلے میں مولا امیر فرماتے ہیں کہ جو فاسد و فاجر لوگ ہوتے ہیں ان کو سلام نہیں کرنا چاہیے. جو ربا خور ہیں، جو شراب خور ہیں، اس طریقے کے جو علنی طور پہ گناہ میں مرتکب ہوتے ہیں ان کو سلام نہیں کرنا چاہیے. جو اگر تشییع جنازہ کے لیے بھی چھٹے امام سے روایت ہے کہ اگر آپ تشییع جنازہ میں شرکت کرنے جا رہے ہیں تو اس میں جو لوگ مشی کرتے ہوئے ساتھ میں پیدل چلتے ہوئے تشییع میں جا رہے ہیں ان کو وہاں پر سلام نہیں کرنا چاہیے. حالانکہ 5ویں امام سے روایت ہے کہ سلام زور سے کرنا چاہیے، اور جب آپ سلام سے آگے بڑھیں اور ہاتھ ملائیں تو ہاتھ کو فشار دینا چاہیے. یہ بعض لوگ ایسے کرتے ہیں ایسے کیا کہ وہ سچا ملا. جی تو روایت میں ہے کہ آپ ایک مرد مومن دوسرے مرد مومن سے جب شیک ہینڈ کرے تو اس کو تھوڑا سا دبائے، اور روایت میں کہ اتنی زور سے نہیں دبائے کہ سامنے والا آخری سلام نہ ہو. تو وہاں پر جب اس کو دباتا ہے تو فرشتے جو ہے وہ اس کے گناہوں کو پاک کرتے ہیں، اور معانقہ گلے لگنا اس میں بھی جو ہے گناہ انسان کے کم ہوتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ایک جگہ پر سلام کرنے کو منع کیا گیا ہے کہ جہاں سے مفسدہ پھیلنے کا خطرہ ہو. مولا کائنات کہتے ہیں کہ میں جو ہوں جوان لڑکیوں کو خاص طور پہ میں سلام نہیں کرتا ہوں. کیوں؟ اس سے سلام حالانکہ اس کا کرنا مستحب ہے، بڑی تاکید ہے، کیونکہ اس سے مفسدہ پھیلنے کا خطرہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب وہ جواب دے تو اس کی آواز کی خوبصورتی کی وجہ سے انسان کے ذہن میں کسی طریقے کا کوئی خیال پیدا ہو، اور ثواب جو
سلام کرنے کا تھا وہ وہ ضائع کم ہو ہو جائے۔ جائے، ضائع ہو جائے. تو جہاں پر مفسدہ پھیلنے کا خطرہ ہو تو وہاں پر بھی اوائڈ کرنا چاہیے کہ وہاں پر سلام نہ کرے. شکریہ آغا. ان کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. آپ کا جواب آیا ہے، میں نے سنا بھی. تو جو آپ نے بولے کہ مسئلہ بیٹھ کر حل کرو، تو یہ پہلے 4 بار حل کرے، 4 بار لے کر بھروسہ رکھ کر اللہ کے اوپر. تو 4 بار بھی جو گئی تو ایسے کہ آپ 5ویں بار جب لیں گے تو ابھی انہیں جو 4 بار گئی کس کو بتایا نہیں تھا، کس کے رشتے دار کو نہیں بتایا تھا، کس کو بھی نہیں بتایا تھا. ابھی جو 5ویں بار جب گئی تمام رشتے دار کو بتایا، تمام رشتے دار کہہ رہے ہیں کہ یہ ابھی لانا غلط ہے. تو میں کیس کروں یا اللہ کے بھروسے چھوڑ دوں؟ آپ کا شکریہ، میری مدد کرے. بہت پریشان ہوں. کیوں کہ جو آپ بول رہے ہیں کہ آپس میں بیٹھو، آپس میں بیٹھ کر پہلی بار لائے، دوسری بار لائے، تیسری بار لائے، چوتھی بار لائے، تو یہ اس کا رویہ ہے، تو اس کی عادت بدل رہی نہیں ہے. تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ 5ویں بار جب گئی، اب 3 مہینے ہو گئے، جا کر 3 مہینے ہو گئے، میں فون کیا، اس کے گھر پر گیا، تمام رشتے دار کو بتایا، تو وہ کہتی ہے کہ بچے کے نام کی FD میرے نام پر کر اور گھر بیچ کر میرے مائکے چل. تو اب میں کیا کروں؟ طلاق دوں یا کیس کروں؟ آپ نے بولا کہ بیٹھو. بیٹھک تو بیٹھنے کی تیار نہیں، اس کو میری اسٹیٹ ہونا ہے، جائیداد ہونا ہے، پراپرٹی ہونا ہے. تو حل بتائیے پلیز، حل بتائیے. شکریہ، اللہ حافظ. پچھلے ایپیسوڈ میں ان کا یہ مسئلہ آیا تھا کہ بیوی ایک بار ناراض ہو کے گئی، 2 بار، 3 بار، چوتھی بار بتا رہے ہیں کہ 4 بار، 5ویں بار گئی. یہاں مشورہ دیا گیا تھا عالم دین نے کہ آپس میں بیٹھ کے اس کا فیصلہ کریں یا بزرگوں کو بٹھا کے فیصلہ کریں. جی. لیکن کسی طرح تیار نہیں، بلکہ کبھی پراپرٹی نام کرو، وہاں کی پراپرٹی بیچو، میں کیا کہ ان کے سسرال جا کے وہاں. جی. اب ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، سب سے پہلی چیز جہاں پر زن و شوہر کا مسئلہ ہوتا ہے، دونوں کے میوچول حقوق ایک دوسرے کے اوپر ہیں. یعنی کچھ حق جو ہے ان کے ہیں ان کی گردن پر اور ان کے ہیں ان کی گردن پر. یہ جو حقوق کی ادائیگی ہے وہ بھی میوچول ایفرٹس کے اوپر ہے. یعنی جو ان کے حق ہے وہ ادا ہو رہے ہوں تو ان کی ذمہ داری ہے کہ جو ان کے اوپر حق ہے وہ ان کا ادا کریں. لیکن اگر ان کے حق ضائع ہو رہا ہے تو یہ وہ جو اقدام ہے کہ جہاں پر اب یہ وہ منزل پہ پہنچ چکے ہیں جہاں پر یہ ایکسٹریم میجرز جو جسے کہا جائے وہ لے سکتے ہیں. اگر وہ خاتون ان کی شرائط، چونکہ ظاہر سی بات ہے وہ عقد کر کے آئی ہیں، وہ ان کی زوجہ ہیں، اگر ان کی اجازت نہیں ہے اور وہ بنا ان کی اجازت کے گھر چھوڑ کر چلی گئی ہیں، تو جو 2 چیزیں شوہر کی اطاعت میں واجب ہے وہ اس میں سے ایک چیز ہے کہ اس کی جو ضروریات ہیں وہ پوری کرے، دوسری بنا اجازت گھر سے باہر نہیں جائے. اگر یہ بنا اجازت بار بار گھر سے باہر جا رہی ہیں تو اب ان کے اوپر کوئی بھی طریقے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اب اگر یہ چاہیں کہ ایسی خاتون سے کہ جن کے ساتھ مصالحت نہیں ہو پا رہی ہے تو وہ ان کے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کے اس رشتے کو ختم کرنا چاہیں تو بالکل کر سکتے، کیونکہ اتمام حجت ہو چکی. شکریہ. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، فرمائیے. السلام علیکم مولانا، کیا مہینے کا 500 روپیہ خمس نکال سکتے ہیں؟ یہ مہینے کا 500 روپے خمس نکالنا، یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا. خمس تو جو سال بھر جو تاریخ آپ نے معین کی ہے، جتنی آپ کے پاس بچت ہے، چاہے پیسہ ہو یا جنس ہو، اس پہ خمس ہے. تو کس طرح سے 500 روپے والا مسئلہ؟ بیسیکلی ہمارے یہاں EMIs کی وجہ سے جو ہے یہ ذہن میں آ رہا ہے، یہ ذہن میں آ رہا ہے کہ ہم بیت المال کو بھی جو ہے EMI دیں ہر مہینے اور آخر میں ایک یکجا رقم دینے سے جو ہے وہ بچ جائیں. تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں، سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ممکن ہے کہ اگر سال کے اینڈ میں جو آپ ہر مہینے 500 روپے دے رہی ہیں اور 6000 روپے آپ خود ادا کر رہی ہیں، اگر سال کے اینڈ میں آپ کی اتنی بچت ہی نہیں ہوئی کہ آپ کو یہ 6000 بھی روپے دینے کی ضرورت پڑی ہو تو آپ اپنا ٹیکنیکلی لاس کر رہی ہیں. شریعت کا قانون یہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی آمدنی آپ کے پاس جب آ رہی ہے اور آپ اس کو خرچ کریے. شریعت نے خرچ کے لیے نہیں منع کیا، آپ اسے خرچ کریے، اپنے شان کے اعتبار سے خرچ کریے، اور اس کے بعد اگر کچھ بچ جاتا ہے تو وہ آپ کو راہ خدا میں اس پہ خمس دینا ہے. لیکن ابھی تو طے ہی نہیں ہو پایا کہ آپ کی بچت میں 500 روپے ہے یا نہیں، آپ تو اس کو سیونگ میں ڈال رہی ہیں جی، تو اس پہ خمس ہونا چاہیے. تو بہرحال طریقہ ان کے ذہن میں جو آیا وہ صحیح نہیں. شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. آغا السلام علیکم، میں پپریت سے پروین بول رہی ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ خرگوش حرام ہے کہ حلال ہے؟
इसे घर में पाल सकते हैं हम कि नहीं पाल सकते? یہ پہلے تو میں سمجھا کہ خرگوش کھانا حلال ہے یا جی حرام ہے، جی لیکن بہرحال انہوں نے وضاحت کر دی کہ خرگوش پالنا جائز ہے یا نہیں۔ جی جی خرگوش جو ہے وہ ایک حرام گوشت جانور ہے، لہذا اس کا کھانا تو قطعاً جائز نہیں ہے، اس کا پالنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ مسئلہ یہ ہے چونکہ حرام گوشت جانور ہے اور حرام گوشت جانور کا جو مدفوع ہے یا اس کا جو پیشاب ہے یا اس کا جو پسینہ جو نکلتا ہے وہ سب کے سب نجس ہے، لہٰذا آپ کا گھر پوری طریقے سے نجس ہو جائے گا، مگر یہ کہ آپ اس کے لیے ایک پنجڑا خریدیے اور اسی میں رکھیے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ جس طریقے سے بلی کے بال اگر آپ کے نماز والے لباس پہ لگ جاتے ہیں تو نماز باطل ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے خرگوش کے بال کا بھی حکم وہی ہے کہ اگر آپ اس سے نماز پڑھتے ہیں تو اس میں اشکال۔ شکریہ آقا۔ ان کا کیا سوال ہے دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ میں آپ لوگوں سے اتنے سالوں سے میں سن رہی ہوں تو مجھے آپ کا جو یہ ہے چینل میں اللہ رسول کی باتیں ہی بتائی جاتی ہیں، مجھے بہت دلچسپی ہے اور میں چاہتی ہوں ہمیشہ آپ سے سوالات کرتی رہوں، اور آج ایک 3 سوال کر رہی ہوں، آپ میں اس کا جواب چاہتی ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ رسول خدا کے اشارے پر جان کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور جب مولا علی کہیں چلے گئے تھے، جب وہ آئے تو نماز عصر کا وقت چلا گیا تھا، پھر خدا نے سورج واپس لوٹایا، جب انہوں نے نماز پڑھ لی تو سورج پھر پلٹ گیا۔ یہ کہاں تک صحیح ہے؟ صحیح بتائیں۔ اور ہم نے تیسرے دعائے مطلول میں یہ پڑھا ہے، ایک پیغمبر ہیں ریو شب نے نون شمسا، ان کے لیے بھی لکھا ہے کہ ان کے لیے بھی سورج اللہ نے پلٹایا تھا۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ آپ لوگوں کی اللہ برکت سے عمر میں ہمیشہ خوش رہیں، اور میں پھر سوالات کروں گی، آپ کو ٹائم ملتا ہے کہ نہیں۔ خدا حافظ۔ میرا نام رباب ہے، میں لکھنؤ سے بول رہی ہوں، اور امید کرتی ہوں میں ہر ہفتے آپ سے سوالات کروں گی۔ آپ کو اعتراض تو نہیں کچھ؟ خدا حافظ۔ اس سے قبل کے آغا سوالات کے جوابات دیں، میں عرض کرنا چاہوں گا اپنے خواہر سے کہ یہ مسائل زندگی پروگرام ہے ہی سوالات کا۔ آپ کے سوالات آتے ہیں، علماء کرام جوابات دیتے ہیں، اسی وجہ سے یہ پروگرام چل رہا ہے۔ آپ یقیناً سوالات بھیجتے رہیے اسی طرح سے، تاکہ جو ہے وہ جوابات سے ہم سب مستفیض ہو سکیں جو علماء کرام شریعت کی روشنی میں دیتے ہیں۔ بہرحال آپ سوالات بھیجتے رہیے ضرور۔ ان کے 3 سوالات ہیں جی کہ جو شق القمر والا جی واقعہ، پھر سورج کے پلٹنے والا واقعہ، جی پھر دعائے مشلول میں جو واقعہ ہے کہ ایک بار پھر سورج جناب پلٹا، تینوں کے یوشع جواب بن دیں۔ نون۔ دیکھیے شق القمر کا واقعہ وہ عالم اسلام میں متفق علیہ، جی اور انٹرسٹنگلی جو رد الشمس کا واقعہ ہے، سورج کو پلٹانے کا واقعہ ہے، یہ بھی متفق علیہ۔ جی اس کو نقل کرنے والے جناب ام سلمہ ہیں، اسماء بنت امیس ہیں، جناب ابن عباس ہیں، جناب ابو سعید خدری ہیں، جی اور بڑی کتابوں میں، اہل اسلام کی کتابوں میں، علی ظاہر صحیح مسلم میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ اور اس پہ یہاں پہ میں ایک چیز، اس واقعے کو تھوڑا سا میں کلیئر جی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ممکن ہے کہ یہ سوال پیدا ہو جائے کہ نعوذ باللہ امیر المومنین کی نماز جو ہے قضا ہو گئی۔ نعوذ باللہ۔ پورا واقعہ جو ہے وہ احادیث کی کتابوں میں ملتا ہے، اس پہ بہت ہی واضح طریقے سے لکھا ہوا ہے کہ مولا کائنات کہیں باہر تھے، اور جب وہ آپ تشریف لائے ہیں جب گھر، تو پیغمبر کے اوپر جناب جبرائیل وحی لے کر کے نازل ہو، جی اور اس دوران پیغمبر نے اپنے سر کو امام علی مقام کے زانو مبارک پر رکھا، اور وہ حالت جو وحی کے دوران آپ کے اوپر طاری ہوتی تھی وہ حالت طاری ہو گئی، اور یہ کافی دیر تک یہ سلسلہ چلا۔ اور یہ نماز عصر کا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ نماز اس اول دور میں اختیار تھا کہ ملا کر کے پڑھیں، پیغمبر نے ملا کے بھی پڑھا ہے، اور الگ الگ بھی اس زمانے میں تھا کہ الگ الگ بھی پڑھا جائے۔ تو نماز عصر کا یہ واقعہ ہے، اور جب وہ کیفیت طاری ہوئی تو مولا کائنات نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ پیغمبر کے سر مبارک کو اس حالت میں اپنے زانوں سے ہٹا کر کے نماز کو عادی طریقے سے پڑھا جائے، تو آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے ہی اشارے سے اپنی نماز کو مکمل کیا۔ اور جب ظاہر سی بات ہے سورج غروب ہو گیا، پیغمبر جو ہے جب اپنی حالت واقعی پہ واپس آئے تو
پیغمبر نے سوال کیا کہ یا علی آپ کی نماز کا کیا ہوا؟ تو مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ میں نے یہ کیفیت دیکھی اور اس میں مناسب نہیں سمجھا کہ میں آپ کو اپنے زانوں سے ہٹا دوں، لہٰذا جیسے بھی مجھ سے وقت ممکن ہو سکا میں نے اشارتاً نماز کو ادا کیا ہے۔ پھر پیغمبر فرماتے ہیں کہ یا علی آپ دعا کیجیے کہ پروردگار سورج کو پلٹا دے۔ مولا کائنات نے دعا کیا اور چونکہ حکم نبوی سے تھی لہٰذا اللہ نے سورج کو پلٹایا اور مولا کائنات نے دوبارہ سے جو ہے وہ اپنی نماز کو عادی طریقے سے ادا کیا۔ تو یہاں پر قضا ہونے والا جو ہم لوگ اکثر غلطی سے یہ بولتے ہیں کیونکہ ناممکن ہے، ناممکن ہے، آیت قرآن کی مخالف ہے یہ بات، بے شک، لہٰذا اس طریقے سے اس بات کو نہیں بیان کرنا چاہیے۔ تو یہ واقعہ بھی پیش آیا اور جناب یوشع بن نون جو کہ جناب موسیٰ کے وصی تھے ان کے دور میں بھی یہ واقعہ پیش آیا اور جناب سلیمان کے دور میں بھی رد الشمس کا واقعہ پیش آیا ہے۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں فرمائیے۔ السلام علیکم، میں محمد غوث بول رہا ہوں اتراکھنڈ سے، اور میری سائڈ میں درد ہے کمر سے لے کے ٹانگ دانی طرف، اور درد نہیں جا رہا، میں نے بہت سے علاج کر رکھا ہے، کوئی دوائی یا کوئی وظیفہ ہو تو بتائیے۔ پہلے تو تمام ناظرین سے خاص طور سے آپ سے کہ آپ کے پیر میں یا جہاں بھی درد اللہ تعالیٰ آپ کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، لیکن جو پیچھے ڈسٹربنس ہے اس سے سر میں بھی درد ہو سکتا ہے، تو اس کو بھی ٹیلی ویژن کو میوٹ کر دیجئے اور پیچھے کے ڈسٹربنس کو ختم کر دیجیے تاکہ آپ بھی واضح طور سے سوال کر سکیں، ہم تک بھی واضح طور سے سوال پہنچ سکے۔ ابھی ان کا جو سوال ہے پیر میں درد ہے تو دوا تو ڈاکٹر بتائے گا، دعا بتا دیجیے۔ دیکھیے بہت ساری دعائیں ہیں جو ہم لوگ تعقیبات نبی نماز کے بعد بھی پڑھتے ہیں کہ اللہم اشفی کل مریض، یہ تمام چیزیں ہیں۔ کوئی ایسی اسپیسیفک دوا یا ایسی دعا جس سے جو ہے وہ تکلیف وغیرہ دور ہو جائے تو وہ اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، حالانکہ میں تاکید کروں گا کہ حدیث سلسلۃ الذہب کے سلسلے میں اس کے بارے میں یہ ہے کہ آپ اس کو لکھ کر کے اور پانی میں جو ہے اس کو ڈال کر کے اس پانی کو تھوڑا تھوڑا کر کے پیے شفا کی نیت سے، تو انشاءاللہ آپ کی جو پریشانیاں ہیں اور جو بیماریاں ہیں وہ دور ہو جائے گی۔ ان کا کیا سوال؟ میں کرناٹک سے محمد سلیم بات کر رہا ہوں۔ مجھے نماز پڑھنے کے ٹائم پہ نہ بیٹھنے ہوتا ہے، سجدے میں گیا تو اٹھنے نہیں ہوتا ہے، دونوں پیر اتنے درد ہوتے ہیں پیر تک سیدھا نماز بھی نہیں پڑھ سکتا۔ اس کے لیے مجھے کون سے وظیفے پڑھنا چاہیے کہ آپ مجھے بتا دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ اور میرے کو پیشاب میں تکلیف کی ہے اور پیخانے کو بھی تکلیف کی ہے، 2 دن تک پیشاب پیخانہ نہیں ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا پیشاب ہوتا ہے، پیخانہ تو 2 دن تک نہیں ہوتا ہے۔ اس کا کیا علاج ہے، کون سی پڑھائی ہے، آپ مجھے بتا کے دیں۔ جہاں تک کہ آپ کی بیماری ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بحق شہردہ معصومین علیہ السلام شفا عطا فرمائے، اور آپ ڈاکٹرز کو ضرور دکھا رہے ہوں گے، اور اگر اس ڈاکٹر سے شفا نہیں ہو رہی ہے تو آپ ڈاکٹر کو چینج کیجئے، سیکنڈ اوپینین لیجئے، انشاءاللہ ضرور فرق پڑے گا۔ جہاں تک دعا کا مسئلہ ہے آقا کے سامنے سوال پیش کرتے ہیں، یہ نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں کیونکہ بہت درد ہے ان کے پیروں میں، یہ جھک نہیں پاتے ہیں، سجدہ نہیں کر پاتے ہیں، تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دعا بتا دیں۔ نماز تو پڑھیں گے جیسے آپ بتائیں گے۔ جی دیکھیں دعا تو پھر جو آپ نے عرض کیا ہے کہ جس مشکل کے لیے یہ سلسلہ ہے اگر وہ برطرف ہو جائے گا تو انشاءاللہ یہ نماز بھی ادا کر لیں گے۔ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر سے ہی مراجعہ کریں۔ جہاں تک مسئلہ ہے نماز پڑھنے کا کہ نماز پڑھیں کیسے، کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے وظیفہ بتائیے کہ میں نماز صحیح پڑھوں، اس سے اچھا میں سیدھے بتا دیتا ہوں کہ آپ نماز کیسے پڑھیں تو آپ کو وظیفے سے نجات مل جائے گی۔ اگر آپ بیٹھ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں تو بیٹھ کر کے پڑھ لیجئے، اگر آپ ایک سجدہ کر سکتے ہیں تو ایک سجدہ آپ کریے، دوسرے سجدے کے لیے آپ اشارے سے کام چلا لیجیے۔ تو جو کام میں بنا تکلیف کے آپ کر سکتے ہیں اس کام کو انجام دیجئے، اور جہاں پر تکلیف ناقابل برداشت ہو جائے اس کے بعد شریعت نے طریقہ بیان کیا ہے کہ اگر آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھیے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھیے، لیٹ کے اگر مشکل ہو رہی ہے تو اشارے سے پڑھیے، لیکن نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں۔ شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میں کسا بول رہی ہوں۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے، جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس سے سوال و جواب کب شروع ہوتے ہیں؟ جب اس کی روح نکل جاتی ہے تب، یا پھر جب اس کو دفنایا جاتا ہے تب، یا پھر جب لوگ دفنا کے چلے جاتے ہیں تب؟ ہمارے سوال کا جواب ضرور دیں، شکریہ، خدا حافظ۔
میں سوال کو مختصر کر دوں کہ مرحوم کے سوال و جواب کا سلسلہ کب شروع؟ مرحوم کے سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے شب اول قبر، جی، جس کے سلسلے سے اگر جن لوگوں نے تدفین کو غور سے دیکھا ہے تو اس میں ایک چیز تلقین پڑھائی جاتی ہے۔ تلقین کہتے ہیں دوبارہ کسی چیز کو یاد دلانا، اسی لیے اس میں جتنے بھی فقرات ہیں، جتنے بھی جملات ہیں، وہ یہی ہے کہ اگر تم سے پوچھا جائے، یعنی ابھی تک پوچھا نہیں گیا ہے، اب جب تم سے پوچھا جائے گا تو یہ کہنا کہ من ربک تو اللہ جل جلالہ، من کتابک تو قرآن کے، اس طریقے سے جو ہے یعنی ابھی تک سوال جواب نہیں ہوا ہے، جب ہوگا تو یہ جواب بیان کر دینا۔ لیکن ایک چیز اور عرض کر دوں کہ بھلے ہی جسے کہا جائے کہ پیپر آؤٹ ہو جاتا ہے کہ یہ پوچھا جائے گا، یہ بول دینا، لیکن وہ جو عالم ہے وہ عالم دنیاوی عالم نہیں ہے کہ سارے جواب ہم جو سنیں گے وہ بول دیں۔ وہ حقیقت کا عالم ہے جہاں پر اگر ہم نے اللہ کو اپنا رازق نہیں مانا ہے تو زبان سے اللہ رب الجلالہ نہیں نکلے گا۔ اگر ہم نے نبی کو اپنا نبی نہیں مانا ہے عملی طور پر اس دنیا میں تو وہاں زبان سے اظہار نہیں ہوگا، کیونکہ وہی چیز کا، اسی چیز کا اظہار ہوگا جس پہ ہم ایمان رکھتے ہیں۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اسی دنیا میں اس بات کو زبانی طور پر اگر کہتے ہیں تو اس پر ایمان بھی رکھیں۔ شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم جاوید بھائی، مولانا صاحب، میں جموں کشمیر سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال کا عنوان یہ ہے کہ جب میں اپنی بیوی کی رشتے داروں کی طرف جاتا ہوں، وہ ہمارے پاس آتے ہیں تو میری ماں کو غصہ ہوتا ہے کہ وہ آتے ہیں یہاں پہ۔ اب اس کا کیا حکم ہے شریعت کے حساب سے، کیونکہ وہ میری ماں ان کو میری بات بتاتی کہ آپ یہاں کیوں آتے ہیں۔ مہربانی کر کے مجھے اس سوال کا جواب دیجیے۔ السلام علیکم۔ ان کا سوال یہ ہے کہ ان کے جو سسرالی عزیز تشریف لاتے ہیں ان کے گھر پہ تو ان کی والدہ کو پسند نہیں آتا ہے، اس حالت میں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ نے بنائے ہیں اور کچھ رشتہ وہ ہے جو اسے انسان بناتا ہے، یعنی خود سے وہ ذمہ داری کو اپنے اوپر اوڑھتا ہے۔ اس میں سے ایک رشتہ اور سب سے اہم رشتہ ہے رشتہ زوجیت۔ جیسے انسان شادی کرتا ہے یعنی وہ بے اختیار نہیں ہے اس مسئلے میں، وہ اختیار سے ایک چیز کو، ایک خاتون کو اپنی زوجہ بنا رہا ہے یا ایک خاتون ایک مرد کو اپنا شوہر بنا رہی ہے۔ جب یہ رشتے میں چوائس ہے تو آپ نے اس رشتے کو اپنے اختیار سے ایکسیپٹ کیا ہے۔ اب اسی کے ساتھ ساتھ جیسے ہی یہ رشتہ داری قائم ہوتی ہے اسی طریقے سے اب بعض اس کے حقوق بھی آپ کے اوپر لاحق ہو جاتے ہیں۔ ماں کا اعتراض کرنا صرف اس بات پر تو یہ جو ہے وہ شرعی اعتبار سے اس میں بھی اعتراض ہے یا اشکال ہے، کیونکہ بہرحال وہ رشتہ دار ہیں اور صلہ رحم اب متصل ہے اس میں۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ روایت میں یہ بھی ہے کہ جس طریقے سے انسان دنیا میں رہتا ہے تو اس کے ایک باپ نہیں ہے، اس کے تین باپ ہیں۔ ایک باپ جو اس کو والد ہے، جو بایولوجیکل فادر ہے، ایک اس کا فادر ان لا ہے اور ایک اس کا استاد ہے۔ اسی طریقے سے تین ماں ہیں، جو ایک خود اس کی ماں جس نے اسے پیدا کیا ہے، ایک اس کی مدر ان لا اور اسی طریقے سے ایک وہ جو مثال کے طور پر جو اس کو تربیت دے۔ تو یہ تینوں کے حقوق برابر کے ہیں ایک، اور اس کا جو مینجمنٹ ہے وہ اس انسان کے اوپر ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم ان کو دیکھیں کہ ان کو دیکھیں، نہیں، آپ کو دونوں کو دیکھنا ہے۔ جس طریقے سے اکثر گھروں میں ہوتا ہے کہ مثلا ساس بہو میں نہیں بن رہی ہے تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ ماں تو ماں ہوتی ہے، زوجہ کو قربان کر دیا جائے، یا زوجہ کو ایکسیپٹ کر لیا، ماں کو قربان کر دیا۔ نہیں، آپ قربان کسی کو نہیں کر سکتے، کیونکہ دونوں کے حق ہیں، دونوں کے آپ کی گردن پر حق ہیں، دونوں کو آپ کو حق کو ادا کرنا ہے۔ اگر کسی ایک طرف کوتاہی ہوتی ہے تو آپ گنہگار ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ کے گھر پہ کوئی مہمان آ رہا ہے تو آپ کو انہیں سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ان کو سمجھائیں، اور اگنور نہیں کر سکتے ہیں بہرحال کہ ہم ان کو آنے کو منع کر دیں کہ نہیں آئے۔ شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میرا نام سمینا شیخ ہے، میں گوا سے بول رہی ہوں۔ میرا پہلا کوشچن یہ ہے کہ میں شادی شدہ ہوں، میں مائکے رہتی ہوں تو مجھے کچھ تکلیف نہیں ہوتی ہے، لیکن میں جیسے میرے پتی کے گھر آتی ہوں تو میں بیمار پڑتی ہوں، مجھے ایسیڈیٹی ہوتی ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اب کوئی دعا یا آیت بتائیے جس میں مجھے میرے پتی کے گھر میں کچھ تکلیف نہ ہونا، میں بیمار پڑوں۔
अब जैसे एसिडिटी की भी कोई आयत या दुआ बताइए जिससे एसिडिटी ना हो, जिससे मैं बीमार ना पड़ूं और मैं मेरे पति के घर में अच्छे से रहूं। मेरे पति मेरे को कुछ कम नहीं करते हैं। मैं, मेरे पति और मेरा बेटा, हम लोग 3 जन रहते हैं। लेकिन मैं जैसे ही पति के घर आती हूँ तो मैं बीमार पड़ जाती हूँ। मुझे नहीं मालूम ऐसा क्यों होता है, किसने क्या किया है, क्या कराया है, मुझे कुछ नहीं मालूम। लेकिन मुझे आपसे बहुत उम्मीद है, मुझे कोई आयत या दुआ बताइए जिससे पति के घर में मेरा दिल लगे और मैं मेरे पति के घर में अच्छे से रहूं और कभी बीमार न पड़ूं। खुदा अगर इजाज़त हो, जी या तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जी या फिर गज़ा जो ये जी जी नोश फरमाती हैं उसकी वजह से कि जो शोहर क्या गज़ा खा रही हैं, जी तनावुल फरमा रही हैं, जी तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें जिससे एसिडिटी होती है। जी तीसरी बात ये कि ये यहाँ आती हैं और वो गज़ा खाती हैं, उसके बाद में इलाज नहीं कर पाती हैं, जी। तो इससे दुआ से मसला हल होगा या डॉक्टर से मसला हल होगा? सबसे पहली चीज़ ये कि हमारे यहाँ सबसे पहला जो जहन में तसव्वुर किसी पैदा ने होता कुछ है कर कि दिया। किसी ने कुछ कर दिया है। जी आज तक मैं उस किसी को ढूंढ रहा हूँ कि जी। जिसके पास आज के दौर में इतना टाइम है जो कुछ कर रहा है। अगर एक चीज़ कर ये- सकता है तो ऐसे लोगों के जो जुल्म कर रहे हैं दुनिया वो में। बजाय इसके कि दूसरे पे करे, अपने ऊपर कर ले कि जी। भाई हमारे हालात ठीक हो जाए। जी तो ये चीज़ जो आपने इशारा किया, हो सकता है कि एनवायरनमेंट बदलने से, जी। आब व हवा बदलने से, कभी कभी ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता है कि जी। मैं यहाँ रहता हूँ, अगर अपने वतन कभी कुछ दिन चला गया तो वहाँ पे पानी चेंज होने की वजह से मुझे भी वहाँ पे कभी शुरू में होता था ज़्यादा, जी तो जब मुझे उसका आइडिया हुआ कि वो पानी वहाँ का जो है मुआफ़िक नहीं आता। नहीं होता है, सूट नहीं करता है, तो उसके बाद से मैंने रियायत करना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉब्लम नहीं है। मुमकिन है कि चूँकि एनवायरनमेंट बदलता है, और ज़रूरी नहीं है कि मैं ये कहूँ कि यहाँ का पानी ख़राब है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक चीज़ को पीने के आदी हो जाते हैं, अगर हमें अच्छा भी मिलता है तो मुमकिन है कि हम बीमार हो जाएं, जी, क्योंकि सूट हमारी नहीं करता बॉडी है। जी जी। सूट नहीं करता उसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक अच्छे डॉक्टर को दिखा दें जो आपकी इस चीज़ को, और उनको ये पूरी बातें बताएं कि हम कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, कहाँ हैं, तो इंशाल्लाह वो इस मसले का हल कर देगा। दूसरी बात यह है कि आप अपने आप को इस डर से बाहर निकालने के लिए आप नमाज के बाद जो है वो आयतुल कुर्सी जो है मुस्तकिल तौर पर पढ़ें। इंशाल्लाह आपकी अगर कोई और वजह से अगर कोई परेशानी होगी तो इंशाल्लाह वो भी बरतरफ। शुक्रिया। अगला सवाल। मौलाना साहब सलाम अलैकुम। मौलाना साहब मेरा सवाल है कि जैसे कंपनी में काम करते हैं तो अव्वल वक्त नमाज के टाइम पे छुट्टी नहीं रहती है कंपनी की तरफ से तो क्या वहाँ पे बैठे बैठे इशारे में नमाज पढ़ सकते हैं या फिर बाद में कज़ा पढ़ें? सलाम अलैकुम। ये फरमा रहे हैं कि ऑफिस में 8 घंटे काम करते हैं, अव्वल वक्त में इनको फुर्सत नहीं मिलती, इशारे से क्या नमाज पढ़ सकते हैं? देखें, अगर जो ऑफिस आवर है उसमें अगर लंच का टाइम मिलता है तो उसमें नमाज अदा करें, जब भी फुर्सत मिलती है उसमें नमाज को अदा करें। अगर ऐसा होता है कि पूरा का पूरा वक्त जो नमाज का है और उसमें वो नमाज पढ़ने की उनको मोहलत नहीं मिल रही है, तो ये इशारे की नमाज सिर्फ और सिर्फ आखिर लम्हे तक पे पढ़ सकते हैं कि जब नमाज कज़ा होने वाली है तब आप मजबूर हैं कि अब आपको कोई चारा नहीं मिला है, कोई और रास्ता नहीं है, तब आप पढ़ें। अगर आप ये चाहें कि हम अव्वल वक्त ही इशारे से पढ़ के फुर्सत हो जाएं तो ये नमाज सही नहीं। और इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहता हूँ कि मुझे चूँकि इसके क़तई तौर पे पता नहीं है, लेकिन बहुत मुमकिन है कि इसमें घर जाकर के इआदा भी हो कि रजान दोबारा से इसको मुमकिन है पढ़ना पड़े। मुझे इसके बारे में देखना पड़ेगा। लेकिन आगे बढ़। सलाम, मेरा सवाल ये है कि निकाह किस किस चीज़ से टूट जाता है? जैसे अगर कोई इंसान मुर्तद हो जाएगा तो उसका निकाह टूट जाएगा, इसी तरह और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे इंसान का निकाह टूट जाता है? और मेरा दूसरा सवाल ये है कि इंडिया और पाकिस्तान में क्या एक औरत जो नोज़पिन पहनती है उसका पहनना जायज़ है या हराम? ये है कि उर्फ में जीनत में शुमार होगा या नहीं होगा? निकाह किस तरह से टूट जाता है? एक तो मुर्तद अगर दोनों में जी ज़न और शौहर में से कोई अगर हो गया तो, दूसरा क्या तरीका? देखिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसका जिक्र अगर पहले शादी से नहीं किया गया है और निकाह के बाद उसका इल्म हो जाए तो उससे निकाह फस्ख हो जाता है, यानी उसमें तलाक देने की ज़रूरत नहीं है। तौज़ील मसाइल में तफसील से लिखा हुआ है। मैं एक दो चीज़ों को यहाँ पर जिक्र कर देता हूँ। जैसे दीवानगी, जी, कि वो मेंटली अनस्टेबल है
لیکن گھر والوں نے بیان نہیں کیا، اچھا خاندان دیکھا، سوچا کہ اس گھر کا بچہ ہے، شادی کر دی، اور بعد میں پتہ چلا کہ بچہ جو ہے وہ مینٹلی انسٹیبل ہے، تو ایسے میں نکاح فسخ ہو جائے گا، یعنی طلاق کی ضرورت نہیں ہے، یا اندھا پن ہے یا برس ہے، جو پہلے سے نہیں بتایا لیپرسی گیا ہے، اس طریقے کی جو بیماریاں ہیں جی وہ اگر پائی جاتی ہیں جی اس کی بنیاد پر جو ہے وہ نکاح فسخ ہو جاتا ہے۔ اس کی تفصیل جو ہے توضیح المسائل میں موجود ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اور بھی چیزیں ہیں جس کا ذکر۔ دوسرا مسئلہ ان کا یہ ہے کہ خواتین جو بر صغیر میں خاص طور سے پوری دنیا میں ہے، نوز پن جو پہنتی ہیں یہ پہننا جائز ہے یا نہیں؟ جائز، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، زینت میں اس کا شمار ہوتا ہے، لہذا اس کا بہتر یہ ہے کہ جب باہر نکلیں تو اس کو چھپا کر کے نکلیں۔ شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میں محمد شفیع نیو دہلی سے عرض کر رہا ہوں کہ ظہر کی جو اذان ہے اس سے پہلے کیا ہم سنتی 8 رکعتیں نماز پڑھ سکتے ہیں یا ظہر کی اذان کے بعد؟ باقی والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر مساجد میں جو ہے نماز کا وقت مقرر ہوتا ہے ظہر کا، جیسے آج کل بمبئی میں 1 بجے، لیکن اول وقت جو ہے وہ پہلے ہو جاتا ہے۔ اب ان کا سوال واضح نہیں ہے کہ یہ اذان سے پہلے جو مستحب نماز ہے، نفل نماز ہے ظہر کی، وہ اذان سے پہلے پڑھ سکتے ہیں؟ تو آپ یہ واضح کر دیے کہ وقت داخل ہوا تو پڑھ سکتے ہیں، داخل نہیں ہوا تو نہیں پڑھ سکتے۔ ایک مسئلہ جو میں اذان کے سلسلے میں واضح کر دینا چاہتا ہوں تمام سامعین کے لیے، اور اس کو بہت آسانی کے ساتھ آپ لوگ سمجھیں۔ سب سے پہلی چیز جو آپ نے بھی اشارہ کیا کہ عام طور پر ہمارے ہندوستان میں ظہر کی نماز کا جو وقت ہے 90% مساجد میں اس میں ایک وقت معین ہے تھرو آؤٹ دا ایئر کے لیے، کہ مثلا میں نے نارتھ انڈیا میں لکھنؤ اور الہ آباد اور ادھر کے علاقوں میں دیکھا کہ 12:30 بجے وہاں پر نماز ظہر کا وقت معین ہے۔ بامبے میں ہمارے یہاں 1 بجے کا وقت معین ہے۔ ممکن ہے کہ زوال جو ہے وہ 12:15 پہ ہو جائے، 12:30 پہ ہو جائے، یا آج کل جیسے 12:42 43 پہ زوال کا وقت ہوتا ہے، لیکن اذان جو ہے وہ 1 بجے ہی ہوتی ہے۔ اذان 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک اذان ہوتی ہے اذان اعلان، یعنی مسجد سے جو اذان ہوتی ہے اس سے مؤذن اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ یہ وقت نماز ہے، یعنی وہ نماز کا وقت جو ہے وہ داخل ہو گیا، جیسا فجر کے وقت ہوتا ہے اور مغرب کے وقت ہوتا ہے کہ جیسے ہی اذان کا وقت ہوا فوراً اذان ہو جاتی ہے۔ دوسری اذان ہوتی ہے اذان نماز یا اذان جماعت۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب جماعت کھڑی ہونے والی ہوتی ہے مسجد میں، جیسے کہ اپنے یہاں بامبے میں 1 بجے کا وقت ہے، تو وہ جو 1 بجے کی اذان ہو رہی وہ اذان اعلان نہیں ہے، وہ اذان جماعت کی جماعت کھڑی ہونے جا رہی ہے، لہٰذا آپ حضرات آ جائیے تاکہ نماز شروع کی جا سکے۔ یہ دونوں میں الگ الگ ہے۔ اب جو ہمارے برادر عزیز کا سوال ہے کہ نماز جو نوافل انہیں پڑھنی ہے، دیکھیے نوافل جو ہے وہ وقت کے داخل ہونے کے بعد ہی پڑھنی ہے۔ بے شک ہم یہ چاہیں کہ ظہر کی نماز مثلا اس کا 12:30 بجے وقت ہوتا ہے اور ہم 12:15 سے نوافل پڑھ کے بیٹھ جائیں تو وقت وارد ہی نہیں ہوا، تو نماز آئی نہیں، تو نماز پڑھی بھی گئی تو وہ مانے نہیں جائے گی۔ لہذا اگر زوال کا وقت ہو گیا ہے، مثلا 12:40 45 پہ وقت ہو گیا ہے، اب آپ کے پاس 15 منٹ ہے نماز شروع ہونے میں، اس 15 منٹ میں آپ اپنی نوافل کی نماز ادا کر لیں، اس کے بعد جو ہے وہ جماعت سے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ لیں، لیکن جب تک کہ وقت نماز نہ ہو جائے گا تب تک آپ نوافل کی نماز نہیں پڑھ۔ ناظرین کرام، ہم جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک، لیکن آپ کہیں نہیں جائیے، ابھی حاضر ہوں۔